پی ٹی آئی کو اب یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ان کی جو چیئرمین ہے، بانی چیئرمین عمران احمد نیازی، ان کی کنوکشن ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس میں، اور ثابت ہو چکی ہے ان کی چوری، اور 14 سال کے لیے ان کو سینٹنس کر دیا گیا ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب اس پوزیشن کے اندر ان کے پاس یعنی نیگوسیشن کے لیے کیا چیز رہتی ہے؟ اب نیگوشیٹ کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک ورکنگ ریلیشن بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ، لیکن وہ اس طرف نہیں گئے۔ انہوں نے اپنی کمیٹی تحلیل کی اور وہ ورکنگ ریلیشن کی جگہ انہوں نے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی جو ہے وہ کوشش تیز کر دی۔ اسد قیصر صاحب ہوسٹ تھے، انہوں نے پہلے تو ان کا الائنس موجود ہی تھا، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل کرنے کی انہوں نے کوشش کامیاب رہی۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن الائنس میں شمولیت سے اپوزیشن الائنس کا وزن جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے، اور مولانا کے ساتھ آنے سے پی ٹی آئی کو یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ فیس سیونگ مل سکتی ہے۔ وہ فیس سیونگ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک بھر کے کسی بھی حصے میں پی ٹی آئی ایک بڑا جلسہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن مولانا جہاں چاہیں ملک کے جس کونے میں چاہیں وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ چاہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت سے بڑا جلسہ وہ لاہور کے اندر کر کے دکھا چکے ہیں اور دکھا سکتے ہیں۔ تو اگر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کل یہ کلیم کر سکے گی کہ یہ جلسہ ہمارا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جلسہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا۔ تو مولانا کی شمولیت سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں، 1 سال تو مولانا کے بغیر گزار لیا نا تحریک انصاف نے، اور 1 سال کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ نتیجہ یہی برآمد ہوا کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائیڈ ہیں۔ آج 1 سال تقریباً ہونے کو ہے انتخابات کو۔ 1 سال پہلے بھی عمران خان صاحب نااہل تھے، آج بھی عمران خان صاحب نااہل ہیں۔ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں فار ایگزامپل، تو کیا عمران خان صاحب کسی الیکشن کے امیدوار بن سکتے ہیں، کسی نشست پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جہاں پر تھی وہیں پر ہے، بلکہ ایون کہ ان کے حالات جو ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن جو بنا تھا وہ 26 نومبر کا جو واقعہ کرنے کے بعد ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ دیکھیں، سڑکوں کو گرم کرنے کا جو آپشن ہوتا ہے، سڑکوں کو گرم کرنے کا، یہ پولیٹیکل پارٹی کا آخری ہتھیار ہوتا ہے، جس کو 3 مرتبہ سب سے پہلے استعمال کیا پی ٹی آئی نے، پھر مذاکرات کی آپشن کو بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن بچا ہوا ہے؟ سولو فلائٹ لے کر دیکھ لیا۔ دیکھیں، سولو فلائٹ میں بھرپور ناکامی سے دوچار ہوئی ہے، اپنے ورکرز کو روڈ پر چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھاگ چکی ہے۔ ہر مرتبہ جب گنڈا پور صاحب آتے تھے 1000 سے 1500 کارکنان کو گرفتار کروا کر چھوڑ کے گئے، کبھی اپنے فائر کریش ٹینڈرز کو ضبط کروا کے گئے، کبھی اپنی ایمبولینس جو ہے وہ ضبط کروا گئے۔ دیکھیں، ایسے سیاست نہیں ہوتی۔ ابھی عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اطہر کاظمی صاحب کی بات لے لیتا ہوں جی، بڑی مقبول جماعت ہے، وہ اتنی مقبول جماعت ہے کہ 14 سال کی سزا ہو رہی ہے عمران خان کو، 7 سال کی سزا ہو رہی ہے بشرا بیگم کو۔ تو جہاں پر ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر عوامی رد عمل نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ رسپانس دیا پبلک نے، ایٹ لارج نے، خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی، وہاں پر تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کب تک سڑکوں پہ کتنے نمبرز ہیں اس سے میئر کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس کی بیس پہ الیکشنز بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی جو ہوا وہ ریالٹی ہمارے سامنے ہے۔ رہ گئی گرینڈ الائنس کی بات، تو فرینکلی سپیکنگ چاہے آئی جے آئی کے معنی میں چلے جائیں یا ابھی ویری ریسنٹ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، جس الائنس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے وہی الائنس کامیاب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کوئی الائنس نہیں کامیاب ہوتا، گورنمنٹس گرانے کے لیے ہی صرف کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس وقت کوئی پوٹینشیل الائنس ایسا بن سکتا ہے جس کو اتنی آئیڈیل چیزیں دستیاب ہوں، ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہو اور وہ گورنمنٹ بھی گرا سکیں، کیونکہ الٹیمیٹ ایم تو یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو الائنس ہے، ٹو بی آنیسٹ، یہ ایک تو بنیادی طور پہ ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نئے انتخابات چاہیے، جس میں مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چکدئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، دیگر جو جماعتیں بھی ہیں، ان ٹرمز آف نمبرز ان کی کتنی ووٹر اسٹرینتھ کتنی ہے اس کو بحث کر سکتے ہیں، لیکن ایک یقیناً اس سے ایک بیانیہ تو بنتا ہے۔ ساری جماعتیں اگر مل کے ایک پریس ریلیز ہی جاری کریں اور نئے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو دنیا اس کو دیکھتی ہے، سنتی بھی ہے۔
दूसरी बात ये है कि इस वक्त क्या कोई ऐसा अलायंस बन सकता है जो हुकूमत के लिए खतरा हो? देखें, हुकूमत के लिए ये जो सारे मामलात होते हैं, जिस तरह अभी स्ट्रीट की भी बात हुई, स्ट्रीट गर्म करना, ये हम बात कर रहे हैं जमहूरी दौर की। इस वक्त तो आइन और कानून की क्या हालत है जुनैरा मुल्क के अंदर? आपको अदलिया से मसला होता है, आप कानून तब्दील करके अदलिया के ऊपर बालादस्त हो जाते हैं। आपको मीडिया से मसला होता है, आप पीका ले आते हैं। आपको किसी और से मसला होता है, आप नया कानून ले आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बगैर इजाजत के जलसा करेंगे तो 3 से 10 साल सजा हो जाएगी। किसी जमहूरी दौर में ऐसे कानून कभी पास हुए? तो हम एक अनप्रेसिडेंटेड दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे ना हमें जमहूरियत नजर आती है, ना जमहूरी रवायात नजर आती है। हाँ, इक्तदार में हमें जमहूरी जमातें जरूर नजर आती हैं, जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये क्वेश्चन उनको खुद से अपने आप से करने की जरूरत है कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए वो इमरान खान के दौर में स्ट्रगल करते रहे और बार बार कहते रहे कि हमने हाइब्रिड निजाम खत्म करना है, या फिर कुछ और सिचुएशन है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा हसन, आप एग्री करते हैं इस बात से कि अलायंसेस तो हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट गिराने के लिए बनते हैं? अथर कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बयानिया ज़रूर बन सकता है, लेकिन उस बयानिए को मतलब क्या हम 4 साल वेट करेंगे टिल नेक्स्ट इलेक्शन? उस बयानिए का फ़ायदा क्या होगा? क्या प्रेशर वो बिल्ड कर सकेगा ऑन द गवर्नमेंट, और उससे ऐसा क्या हो सकेगा जो अभी नहीं हो रहा? देखें, आपके सामने है मीडिया की हालत, आपके सामने है 26th अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी की हालत, एंड गवर्नमेंट इज़ गोइंग ऑन विद इट। वो जजेस भी अपॉइंट कर रही है, सब कुछ कर रही है। इट मीन्स दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो क्या चेंज कर सकेगा ये अलायंस? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत मजबूत ज़रूर हुई है, लेकिन हुकूमत की जो मौजूदा कॉन्फिडेंस है उसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। उसकी वजह है बेहतर मईशत। आपने ये देख लें कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से आप बाहर निकल चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो आपकी जो है वो उसको खासी हद तक आपने रोक लिया। डीवैल्यूएशन को आपने रोक लिया, रिजर्व्स आपने बढ़ा दिए, बिजली के बिल आप जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, 1 साल के अंदर हुकूमत ने दिखाई है। हुकूमत के लिए यानी सड़क को गर्म करने अगर करने की नौबत आए तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना के सामने पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। मौलाना जिस दिन रोड पर आ गए उस दिन पुलिस की रुकावट से आप मौलाना को रोक नहीं पाएंगे। मौलाना के पास इतना बड़ा पॉलिटिकल मसल है, लेकिन मौलाना इस नौबत के ऊपर इस हद तक जाते नहीं हैं। मौलाना की तारीख ये है कि मौलाना जो है वो तसादुम की तरफ नहीं जाते। मौलाना जो है वो मुहब्बे वतन है। मौलाना कभी भी रियासत के साथ तसादुम की इस हद तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी देखना है कि मौलाना की जो डिमांड्स अगर सपोजिटली आती हैं तो उस डिमांड्स के सामने कैसा जस्टिंग करती है हुकूमत और उनके सामने कैसा रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन जो बज़ाहिर मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद गुलदस्ता लेकर मौलाना के घर पहुंच गए, तो मौलाना की एक अहमियत है। और ये कह रहे थे ना कि जी लीडिंग जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना की शायद उतनी सीटें नहीं हैं। तो एक बात याद रखें, मौलाना के पास एक नशिस्त ना हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में, ना सेनेट में, तब भी मौलाना की अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 100 गुना ज्यादा है। मौलाना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मौलाना के पास जो स्ट्रीट मसल है उसके सामने नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम।